جی تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی قسط بہت زبردست ہونے والی ہے، تو ایپی کو مکمل لازمی دیکھنا۔ آج کی قسط میں دیکھتے کومل کے ساتھ کیا ہونے والا۔ دارن کومل رومانس، جن کو ناول سے بہت مسئلہ ہو جا سکتے ہیں مگر برے کمنٹ کرنے سے دور رہیں۔ عشق کی آوارگی اس قلم، زحا شاہ، قسط نمبر 22۔ کومل کو شعر سنانے پر کومل شرم سے اوپر سے نیچے تک سرخ ہوئی تھی، جس پر دارن کے چہرے پر مزید مسکراہٹ سجی تھی۔ لیکن جب وقت پر نظر پڑی تو دارن نے سر پر ہاتھ رکھا اور دانتوں تلے زبان دبائی۔ اوہ تیری، دونوں کے رومانس کے چکر میں ٹائم۔ دارن نے گھڑی کی اور دیکھتے کہا۔ دارن کی بات پر کومل نے بھی کلاک کی جانب دیکھا۔ بس اللہ کیا کروں، بیوی صبح کے وقت ایمان خراب کرنے آ جاتی ہے، ورنہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں کہاں لیٹ ہونے والا۔ کومل کے یوں فکر مند چہرے سے وقت کی جانب دیکھ دارن نے سارا ملبہ کومل پر ڈالا۔ کیا میں آتی ہوں ایمان خراب کرنے؟ جی۔ کومل کا تو منہ ہی کھل گیا تھا دارن کی بات پر۔ اب جب نہا کر آپ کسی کے سامنے جاؤ اور وہ بے قابو ہو تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ اس کو بے قابو کرنے ہی آئے تھے، جیسے کہ آپ۔ میں نے جان کر نہیں کیا، یہ سوٹ ہی ایسا ہے، کومل نے صفائی دینا چاہی۔ اور آپ لیٹ ہو رہے تھے، میں تبھی آپ کو جگانے آئی تھی۔ لیٹ ہونے پر آئی تھی آپ یا پھر؟ دارن نے ایک ایک قدم کومل کی جانب بڑھایا اور وہ جو انگلیاں چٹ کھاتے صفائی دے رہی تھی، اس کے خمار لہجے میں بولنے پر سر سے پیر تک سرخ ہوئی تھی۔ دارن نے کومل کے بالکل قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر کومل نے بڑی آنکھیں کیے دارن کی جانب دیکھا اور پھر دارن نے بے شک کا مظاہرہ کرتے آنکھ ونک کی، جہاں پر کومل ایک قدم پیچھے ہوئی، مگر دارن اسے کمر سے تھامے اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ ان کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ چھوڑا۔ دارن کی اس حرکت پر کومل کے دل کی دھڑکنیں 140 کی سپیڈ تک پہنچی تھیں اور وہ شرم سے بے حال ہوتی نظریں جھکا گئی۔ کومل کا یوں کرنا دارن نے اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا۔ بتائیں پھر کیا سزا دی جائے آپ کو؟ دارن نے کومل کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ کس چیز کی سزا؟ دارن کی بات پر کومل کا دل دکھا تھا اور اس کے لفظ لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا کہ دارن اب غصہ کرے گا۔ شاید اسے کومل کا یوں اٹھانا دیکھنا اب اچھا نہیں لگ رہا۔ کومل کے چہرے سے شرمیلی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اور اس کے تاثرات ایک دم رونے والی شکل میں ڈھلنے لگے، جس پر دارن تو اس کی معصومیت پر حیران ہوا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ دارن نے کومل کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتے اوپر کیا اور پوچھا، آپ مجھے سزا دیں گے؟ نہیں جی، آپ کو سزا دینے سے پہلے خود کو نہ دے دوں؟ میں تو بس آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہی دارن نے کومل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کومل کو اپنے صحن میں جکڑ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے کومل دارن کے مذاق پر کوئی اور مطلب لے جانے پر خود کو کوسنے لگی۔ ساتھ ہی اس کے دماغ میں کلک ہوئی دارن کی کچھ وقت پہلے کی کہی غسل والی بات۔ وہ سوچتے کومل کا چہرہ سرخ ہوا تھا، آخری حد تک مانو جیسے سارے بدن کا خون نچوڑ کر چہرے پر آ جمع ہوا ہو۔
اس کا دل کیا تھا کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کرے کہ جس شادی پر وہ بے انتہا روئی تھی وہ اس کے لیے اتنی اچھی ثابت ہوئی تھی۔ ان سب میں کردار دارم کے گھر والوں کا بھی تھا۔ جس روز دارم کا نکاح ہوا تھا اس سے اگلے دن ہی دارم کے باپ نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور اسے سمجھایا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اور جیسے تمہارا قصور نہیں ویسے ہی اس معصوم بچی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دارم کی ماں: جی جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دارم، ہم نے جو تمہاری تربیت کی ہے تمہیں اس کا مان رکھنا ہے بیٹا۔ جب تمہیں لگے کہ اس رشتے کو چلانا مشکل ہو گیا ہے تو تم کومل کو اس کے گھر چھوڑ آنا۔ میں التمش ابا جی سے کیا وعدہ توڑ نہیں سکتا دارم، میں نے انہیں زبان دی تھی کہ ان کی پوتی خوش رہے گی، اسے تکلیف نہیں ملے گی کوئی۔ جس پر دارم نے حامی بھری تھی اور دارم کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں میں تسلی دینے لگے۔ جس پر دارم کی ماں ان دونوں باپ بیٹا کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ مسکرائی اور ان کی نظر اتاری۔ کومل جو کب سے دارم کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بال ہی بند کر لے۔ یہ سوچتے وہ اٹھ کر ڈریسنگ کے پاس گئی اور اپنے بال بنانے لگی۔ ابھی اس نے اپنے بالوں کو جوڑے میں قید ہی کیا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا، جس پر کومل اس جانب متوجہ ہوئی، مگر دارم کو شرٹ لیس دیکھ کومل کی نگاہیں اس کی کرستی باڈی پر آ ٹکی تھیں۔ بالوں سے بھرا چوڑا سینہ جو جم کرنے کی وجہ سے مزید زبردست لگ رہا تھا۔ پہلے دارم کے چہرے پر بیئرڈ اس سے بھائی تھی اور اب دارم کا سینہ، مگر بروقت ہوش میں آتے کومل کے چہرے پر شرم جھلکی تھی اور وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چہرہ موڑ گئی۔ وہ آئی ایم سوری۔ دارم جو شرٹ لے جانا بھول گیا تھا، بنا شرٹ کے ہی پھر اس نے باہر آنے کا سوچا، مگر کومل کے اس کو دیکھ کر مڑنے پر وہ کافی بدمزہ ہوا اور اسے حیرت ہوئی کہ کومل نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جس پر دارم کے تاثرات پتھریلے ہوئے اور وہ چلتا کومل کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہاں تو، دارم نے سخت آواز میں کہا۔ کومل جیسے دارم کے آنے کا پتہ نہ چلا، وہ دارم کے یوں بولنے پر ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی۔ کیا ہے؟ دارم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آپ شرٹ پہن لیں پلیز۔ کیوں پہن لوں؟ کومل کے ہکلا کر بولنے پر دارم نے اس کی نقل اتاری تھی، جس کو کومل نے نوٹس کم ہی کیا۔ اسے تو بس دارم کو بغیر شرٹ دیکھ شرم آئی تھی۔ وہ پلیز پہن لینا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ کومل کی بات دارم کو لگی تھی۔ نہیں پہنتا کیا کر لو گی؟ دارم کی بات پر کومل نے بغیر دارم کی اور دیکھے بیڈ سے دارم کی شرٹ اٹھائی اور ایک ہاتھ کی مدد سے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنا چہرہ جھکائے بمشکل اسی جگہ آ کھڑی ہوئی اور اپنا چہرہ پیچھے لے جاتے دارم کو اس کی شرٹ پکڑانی چاہی، اور دارم کا تو کومل کی حرکتوں پر منہ کھلا تھا، جس پر وہ کومل کے ہاتھ سے شرٹ چھینتا اسے زمین پر پھینک گیا۔ نہیں پہنتا میں اب، جاؤ جو کرنا کر لو۔ آپ پلیز ایسے ضد نہیں کریں، اسے پہن لیں، کومل نے التجا کی، جس پر دارم نے کومل کی کمر کے قریب آ کر اپنے ہاتھ کومل کی کمر سے آگے لے جاتے اس کے پیٹ کو جکڑا، جس پر کومل کا سانس رکا۔ دارم نے اپنی تھوڑی کومل کے کندھے پر ٹکائی۔ کومل، دارم نے ہلکی آواز میں کومل کا نام پکارا۔ جی؟ کومل جو سانس روکے کھڑی تھی
دارم کے پکارنے پر اپنی بند آنکھیں کھول گئی۔ میں شرٹ نہیں پہنوں گا، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے۔ کیوں؟ دارم نے ویسے ہی اپنا چہرہ کومل کے کندھے پر ٹکائے کہا۔ پتہ نہیں۔ کومل کو سمجھ نہ آئی کہ وہ دارم کی بات کا کیا جواب دے۔ کومل کے جواب پر دارم نے کومل اور اپنا رخ بالکل ڈریسنگ کے سامنے کیا۔ دارم نے دونوں کو آئینے میں دیکھا تو اس کے دل نے پکار لگائی کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ کومل، دیکھو نا ہم کتنے مکمل لگ رہے ہیں۔ دارم نے کومل کو اس جانب متوجہ کیا، جس پر کومل نے اپنا چہرہ اوپر کرتے دیکھا۔ اپنا عکس اور اپنے وجود کے ساتھ لگے دارم کا عکس آئینے میں دیکھ کومل کو واقعی جی جان سے دارم سے شرم محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوئی تھی، جسے دارم بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اور حال دارم کا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کومل کے ایک ایک انداز کو دیکھ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوئی تھی، جس پر وہ خود بے حال ہوا تھا۔ اس کے دل نے صدا لگائی کہ دیکھ دارم، یہ ہوتی ہے محرم، اور محرم کی غربت جس میں انسان مچل جاتا ہے۔ کومل کو شرماتے دیکھ دارم نے اس کے کان کی لو اپنے لبوں سے چومی، جسے کومل نے آنکھیں بند کر محسوس کیا۔ آپ تو ابھی سے میرے صرف شرٹ اتارنے پر ہی شرما رہیں۔ وہ جو غسل کرنے کی حامی کچھ وقت پہلے کر رہی تھیں، وہ تو بس ایک پینٹ اتارنے کی دیر ہے، آپ نے اسی وقت بے ہوش ہو جانا۔ دارم کی بات سن کومل کو یوں لگا کہ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے ہیں اور دل ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کا حال یوں ہو گیا جیسے ابھی اس کے چہرے سے خون آ نکلے گا۔ کومل کی حالت سے دارم محظوظ ہوتا، اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اپنی نیچے گری شرٹ اٹھاتا پہننے لگا، مگر نظریں اس کی ہنوز کومل پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، اور کومل تو اپنی جگہ بس خاموش شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مگر جب دارم اس کے سر پر ایک چت لگاتا باہر کی اور جانے لگا تو کومل کو خیال آیا دارم کے ناشتے کا۔ سنیں! کومل کی پکار پر دارم کے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر کومل کی جانب مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ جی، وہ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، لیٹ ہو رہا ہوں اور شاید میں ایک دو دن گھر نہ آ سکوں، دارم نے کہا، جس پر کومل کا دل اداس ہوا تھا۔ اس نے دارم کو یہ شو نہ کروایا۔ جی، اپنا خیال رکھیے گا، کومل نے دارم کو کہا، جس پر دارم ہاں میں سر ہلاتا خمار نگاہوں سے کومل کو دیکھتا چلا گیا۔ دارم کے 2 دن نہ آنے کا سوچ کومل کو کچھ ہوا تھا، مگر پھر دارم کی باتیں اور غربت یاد کر اسے ثمینہ بیگم کی باتیں یاد آئیں کہ دارم اتنا بھی برا نہیں۔ پھر اسے دارم کے باپ کی بات یاد آئی کہ دارم تھوڑا نخرے رکھتا ہے مگر سدھر جائے گا، اور یہی الفاظ دارم کی دادی نے کہے تھے۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرتے رہے۔ دارم گھر نہ آیا، جس پر کومل نے اسے بہت مس کیا۔ دارم کو فون کرنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ آج صبح سے وہ ثمینہ بیگم کے اور دارم کی کزن کے ساتھ بازار گئی تھی۔ آج گھر میں معمول کی نسبت خاموشی تھی، چونکہ دارم کے بابا صرف زمینوں کو ہی سنبھالتے ہیں تو وہ اکثر ہی گھر ہوتے تھے۔ آج ان کا چکر اپنے گاؤں تھا زمینیں دیکھنے کے لیے، تو وہ دارم کے کزن کو لیے وہاں چلے گئے۔ دارم کی دادی طبیعت خرابی کی وجہ سے کمرے میں ہی رہیں۔
گھر آتے دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ کھانا کھاتے کومل کمرے میں آئی۔ آج اس نے دارم کے لیے بھی 1-2 سوٹ اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ لیے تھے۔ اسے کپڑوں کا خاصا اندازہ نہ تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ دارم کی ماں اور کزن ساتھ تھیں، ورنہ وہ اکیلے کیا کرتی۔ گھر بھی اکثر نایاب یا صبا بیگم ہی اس کی شاپنگ کر کے لاتے تھے۔ خیر، سب سامان کو الماری میں رکھتے کومل نے سب پردے برابر کیے اور لائٹ آف کی، مگر سورج کی کچھ روشنی ابھی بھی کمرے میں آ رہی تھی، اس حد تک کہ کوئی کسی کو دیکھ سکتا تھا، یا کمرے میں کہاں کیا ہے یہ اندازہ ہو سکتا تھا۔ کومل نے بیڈ پر لیٹتے دارم کو سوچا، آج دوسرا دن ہے دارم سے اس کی بات نہ ہوئی، اور کتنے دن ہو گئے اس کی شادی کو، وہ تو اپنے گھر تک نہ جا سکی۔ اس نے شدت سے سب کو یاد کیا، کیا چل رہا ہوگا وہاں، اور دیکھو کسی نے اسے کال کر کے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ اسے حیدر سے امید تھی، لیکن اس نے بھی اس دوران اس سے رابطہ نہ کیا۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بلائے گی۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اس کو سوئے شاید 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اسے اپنے اوپر کسی کا دباؤ محسوس ہوا، جس پر وہ ہلتی کروٹ لے گئی، مگر دباؤ مزید بڑھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر گہری نیند کی وجہ سے اس سے آنکھیں کھولی ہی نہ گئیں۔ مگر آہستہ آہستہ جب اس وجود نے کومل کے گالوں پر اپنے گال مس کرنا شروع کیے، تو کومل نے نیند میں خلل پڑنے پر چہرے کے زاویے بگاڑے، جس پر سامنے والے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے کومل کے گال پر زور سے اپنے لب رکھے، جس پر کومل کو پہلے لگا دارم ہے، مگر جب دوبارہ گال پر کس کی شدت سے، تو اسے لمس سے اندازہ ہوا کہ دارم نہیں، دارم کا لمس ایسا نہیں، آج تک اس نے کبھی ایسے شدت سے نہیں کیا۔ جس پر کومل نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں، مگر سامنے دارم کی بجائے کوئی اور تھا۔ پہلے تو اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہ آئی، مگر جب مکمل بیدار ہوئی تو ہلکی سی روشنی سے اس انسان کی آنکھیں دکھیں، جو کہ دارم کی آنکھوں سے بالکل مختلف تھیں۔ ہاں، اسے یقین ہو گیا کہ اس وقت اس کے کمرے میں دارم نہیں کوئی اور تھا، کیونکہ دارم کی آنکھوں کا کلر ہیزل تھا۔ ایک دم کومل اٹھتی بیڈ کے تاج سے جا لگی۔ کون ہو تم؟ کومل کے اس کو پورا دیکھنے سے پہلے ہی وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا گیا، اور ویسے بھی اندھیرے میں کومل کو بس اس کی آنکھیں ہی دکھی تھیں۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس دن تو وہ بچ نکلی تھی، مگر آج تو وہ اس کے کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ کوئی مرد گھر تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کومل کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اس شخص نے کومل کی ناک پر اپنا ہاتھ رکھا اور کومل کی ٹانگ کو کھینچتا اسے اپنے پاس کر گیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس انسان نے کومل کے اوپر اپنے وجود کو گردِ سایہ بنایا۔ کومل نے اپنے ہاتھ سے اسے روکنا چاہا، مگر وہ شخص کومل کے ہاتھوں کو نیچے دباتا۔ اس نے اپنا چہرہ کومل کی گردن کے نزدیک کیا، جس پر کومل نے ناں میں سر ہلایا اور آواز بلند کی، مگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو ہی نہ۔ کومل کی گردن کی طرف چہرہ لے جاتے اس نے اپنا ماسک اتارا، تاکہ کومل اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔
اور پھر اس نے اپنے لب کومل کی گردن پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے کومل کے منہ سے نکلنے والی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ کومل کی نرم و ملائم گردن کو چھوتے اس سے اصل سکون ملا تھا، جس پر اس نے اور شدت سے کومل کی گردن کو اپنے لبوں میں لیے چوما اور وہاں اپنی زبان پھیرنے لگا۔ آج کومل کو لگا کہ اس کی عزت نہیں بچے گی۔ آنکھوں سے آنسو کسی آبشار کی طرح بہتے اس کی داستان بیان کر رہے تھے۔ دارم اس کے دل نے آواز لگائی، مگر آج دارم نہیں آنے والا تھا۔ اس انسان نے کومل کی گردن کو چومنے کے بعد اب اس کی دھڑکنوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دبانے لگا۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ کومل نے اس کے منہ پر رکھے ہاتھ کو اپنے دانتوں تلے دبایا، جس پر وہ گرا کر رہ گیا۔ سالی، اس نے کومل کو آہستہ آواز میں گالی دی۔ یہ کہتے اس نے کومل کے بالوں کو جکڑا، مگر ایک دم اس کا موبائل رنگ ہوا، جس پر وہ کافی بدمزہ ہوا۔ اس کے موبائل کی طرف متوجہ ہونے اور کومل پر گرفت ڈھیلی ہونے پر کومل نے فوراً سے ایک ٹانگ ماری اور لائٹ آن کرنے کے لیے لیمپ پر ہاتھ مارا، مگر وہ شخص شاید بہت تیز تھا۔ وہ کومل کے ہاتھ لگانے سے پہلے لیمپ کو اٹھا کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ کومل نے خود کو پزل ہونے سے بچاتے دروازے کی اور دوڑ لگائی چیختے ہوئے، جس پر وہ انسان فوراً بالکنی کی اور دوڑا۔ دارم کا باپ، جو ابھی ہی گاؤں سے لوٹا تھا، گاڑی میں سے ایک گملہ نکالتا لان کی جانب آیا۔ گملے کو کونے پر رکھتے وہ اپنا پھولا سانس بحال کرنے لگا، کیونکہ گملہ کافی بھاری تھا۔ مگر جیسے ہی ہاتھ جھاڑتے ان کی نظر دارم کی بالکنی کی جانب گئی تو ان کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دارم کے کمرے سے کوئی ماسک لگائے بھاگ رہا تھا۔ یہ دیکھ وہ فوراً سے بھاگے، مگر وہ انسان ان کو دیکھتا چھت پر چڑھ گیا۔ دارم کے باپ نے بھاگتے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ہڑبڑی میں انہوں نے شور کرتے اپنی گن نکالی، جس پر ثمینہ بیگم کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ثمینہ نے ان کو گن نکالتے دیکھ پوچھا۔ گھر میں کوئی گھس آیا ہے کیا؟ ان کی بات سن ثمینہ بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ دارم کا باپ گن لوڈ کرتا چھت پر آیا، مگر وہ شخص وہاں سے فرار ہو چکا تھا اور ثمینہ دارم کے کمرے کی اور دوڑے۔ ثمینہ کے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کومل کمرے میں تھی، اگر اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور فل واچ کیا کریں۔